کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کے لفظی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، کے متعلق باتیں کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس؟ اسے ہم نام دیتے ہیں غزل، یہ کہلاتا ہے۔ اور پھر غزل کے لفظی معنوں میں یہ بھی ہے کہ جب ہرن یا ہرن کا بچہ جب کسی پھندے میں جب وہ گرفت میں آ جاتا ہے یا اس کو کوئی تیر لگتا ہے تو اس کی جو تکلیف اور درد بھری آہ جو ہوتی ہے، اس چیخ کو، اس آہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو غزل کے لفظی معنی کیا ہے بیٹا؟ غزل کے لفظی معنی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غزل کہلاتا ہے۔ اور پھر اردو کے حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اور پھر اردو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اردو یاد رکھیے گا مؤنث استعمال ہوتی ہے، تمام زبانیں ویسے بھی مؤنث ہوتی ہیں، تو اردو کیا ہے؟ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اور اس کا پرانا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا وہ ریختہ ہے۔ اس کا پرانا نام، اردو کا پرانا نام وہ ریختہ ہے، یاد رکھیے گا جی۔ یا اسے اردو معلی بھی کہتے ہیں، اردو معلی بھی کہتے ہیں، یا اردو زبان کا جو پرانا نام ہے وہ ریختہ بھی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے دور میں کوئی میر بھی تھا، تو میر تقی میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کس شاعر کو غزل کا خدا کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن یا شہنشاہ غزل کسے کہتے ہیں؟ شہنشاہ غزل یا خدائے غزل اگر آ جائے بیٹا، خدائے غزل کس کو کہا جاتا ہے؟ عظیم شاعر میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے کتنے غم جمع کیے تو دیوان کیا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو شہنشاہ غزل، خدائے سخن، خدائے غزل کسے کہا جاتا ہے؟ وہ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سوال موسٹ امپارٹنٹ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ یہ خوبصورت گلاب کا پھول ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ تو یہ